شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زندگی ایک آزمائش ہے، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، تمہارے مال سے، اولاد سے، جان سے، ہر چیز سے تمہیں آزماؤں گا، رزق سے، ہر چیز سے، اور میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی مشکل نہ ہو، پر آپ نے کبھی بھی ان مشکلوں سے گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے، اپنے رب پہ یقین رکھنا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے 3 وظیفے بتاؤں گی، 3 دعائیں کہ آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ دعا پڑھ رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، یہ گمان آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں کب دعا قبول ہوگی، پتہ نہیں وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں تو ان میں سے نہیں۔ ایسا بالکل نہیں سوچنا۔ اپنے اندر سب سے پہلے یقین پیدا کرنا ہے، اعتماد پیدا کرنا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ کون لوگ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنایا ہوتا ہے، رشتہ پیدا کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے بھی اپنے رب کے ساتھ کوئی ایسا تعلق بنایا ہے؟ یا بس آپ اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا؟ یہ کہنا بس کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم اس کو سجدے سے انکار کریں تو پھر کیا فائدہ ہماری زندگی کا، کیا مقصد؟ پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کریں، پھر اس کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کریں، یقین کریں، اور جتنا بھروسہ، جتنا یقین آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ آپ جیسا گمان اپنے رب کے بارے میں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہی، آپ کو ویسے ہی ملیں گے۔ یہ ساری بات بس یقین اور بھروسے کی ہے۔ جب بھی آپ نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے تو یہ یقین رکھنا دل میں کہ میری دعا قبول ہونی نہیں بلکہ قبول ہو گئی ہے۔ اگر کچھ دن بعد آپ کو ایسا لگے کہ ابھی بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی، جو میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل نہیں رہا، تو مانگتے رہو، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ یہ مجھ سے کب تک مانگتا ہے، کتنا مانگتا ہے، مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، اسے مجھ پہ کتنا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یقین رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو دعا سے مانگنے سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اس پہ یقین کرنا ہے، بھروسہ، آنکھیں بند کر کے کہ جیسے میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنا مشکل اور کتنی تکلیف میں وہ وہاں پہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر یہ دعا نہ کرتے تو شاید قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے، آپ سوچ کے دیکھیں۔ لیکن انہوں نے کیا ایسے الفاظ کہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں تو انسان ہوں، مجھ سے تو گناہ ہوگا، مجھ سے تو گناہ ہو جائے گا، میں تو گناہ کر لوں گا، پر تو مجھے معاف کرے گا، تو رحیم ہے، تو پاک ہے، تو ہر گناہ سے پاک ہے، لیکن میں تو انسان ہوں نا، تو اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کلمات سے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو آپ نے جب بھی یہ دعا پڑھنی ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور اس کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے، بالکل نہیں۔
جب تک آپ کے ساتھ وہ مشکل ہے آپ اسے پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے سوتے ہر ٹائم پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ وہ کوئی بھی مشکل ہو، آپ کی کوئی بھی مراد ہو، بس آپ نے بھروسہ رکھ کے یہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں تجھ پہ یقین کرتا ہوں، تو ہی میرا مددگار، میرا کارساز ہے، میری مدد فرما۔ جب بھی آپ یہ دعا پڑھیں گے کسی بھی مشکل کے لیے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی غم ہوتا تو آپ کیا پڑھتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو ترجمہ تو آتا نہیں ہے، بس پڑھتے جا رہے ہیں لیکن ترجمہ آپ کو بالکل نہیں آتا۔ ایسا نہیں کرنا۔ پہلے آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہے، اس کے ساتھ اس کے ترجمے کو یاد کرنا ہے، اسے اپنی زبان سے دہرانا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہوگا نا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں، تو آپ کے لفظوں میں تاثیر ہوگی، شدت ہوگی قبولیت کی آپ کی دعاؤں میں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو بس آپ مانگی جا رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، نہیں سمجھ رہے کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں دے گی وہ دعا آپ کو۔ آپ نے ہمیشہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے، کبھی بھی کسی بھی مشکل میں مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جب بھی آپ ان دعاؤں سے اپنے رب کو پکارو گے وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ بلکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، اس کے بہت قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اتنے قریب ہے، یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اچھا ہماری دعا کب قبول ہوگی؟ اچھا وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یہ وسوسے ہمارے ذہن میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ اور دعا مانگنے کا افضل طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو آپ کے دل میں خواہش ہے وہ مانگے اپنے رب سے، لیکن افضل طریقے سے دعا مانگے، اپنے رب کی تعریف کریں، ساتھ میں درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے وہ مانگیں۔ اگر آپ ان 2 چیزوں کے بغیر دعا مانگیں گے نا تو پھر شاید وہ دعا میں اتنی پاور نہ ہو، اتنی شدت نہ ہو کہ وہ قبول ہو جائے۔ لیکن جب آپ ان چیزوں سے اپنے رب کو پکارو گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ بس آنکھیں بند کر کے اپنے رب پر بھروسہ کر لیں، یقین کر لیں کہ وہ ہماری منزل، ہماری مراد، ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا کرے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔